یکم رجب 10 نفل اس طرح پڑھ لو 10 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ صرف ایک رات کا عمل ہے جو آپ کا نصیب بدل دے گا اور ہر دعا قبول و منظور ہوگی۔ رجب المرجب کی آج پہلی جمعرات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، ماہ رجب المرجب ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم آمنہ کے لال آپ کے اور میرے لجپال نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ رجب میرا مہینہ ہے، جسے اس مہینے کی تعظیم کی اس نے میری تعظیم کی، یعنی اس نے میری عزت کی۔ جو اس مہینے کی عزت کرتا ہے وہ میری عزت کرتا ہے۔ اللہ والو، جو اس مہینے کی تعظیم کی میں اس کو دنیا اور آخرت میں عزت دے کر دکھاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رجب اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والو، یہ ایسا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں نفلی عبادات کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماہ شعبان اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں اعمال کا اجر و ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور ماہ رمضان المبارک اتنا برکتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں اعمال کا اجر و ثواب 1000 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آج جو بھی آپ عمل کرو گے آپ کو دوہرا ثواب ملے گا۔ یعنی ماہ رجب میں نوافل پڑھو گے، اللہ رب العزت کا ذکر کرو گے، درود و سلام پڑھو گے، استغفار کرو گے، صدقہ خیرات کرو گے، یا دیگر عبادات جن کی اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے توفیق دے گا وہ کرو گے تو آپ کو 2 گنا اجر و ثواب ملے گا۔ اور ماہ رجب کی جو تعظیم ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جس نے اس مہینے کی تعظیم کی در حقیقت اس نے میری تعظیم کی۔ جس نے ماہ رجب کی عزت کی اس نے در حقیقت میری عزت کی۔ یہ تعظیم یا عزت اس بات سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ گناہوں سے باز آ جانا، گناہوں سے رک جانا، اللہ رب العزت کے ڈر سے گناہ نہ کرنا۔ اللہ والو، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس مہینے کو قیمتی بنا لو۔ یہ مہینہ یعنی کہ ماہ رجب المرجب کیسے قیمتی بنے گا؟ آپ کے اعمال سے۔ اور ہم نے اعمال کون سے کرنے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رجب کی پہلی رات کو عبادت کی اور اللہ رب العزت اس کے دل کو زندہ فرما دے گا، اس کا دل اس دن بھی نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ اللہ رب العزت اس شخص پر رحمتیں، برکتیں، سلامتی نازل فرمائے گا۔ وہ جو ماہ رجب کی پہلی رات کو عبادت کرے گا اور اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جیسے وہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ماہ رجب کی پہلی رات میں عبادت کرے گا، کل قیامت کے دن وہ میری امت کے لیے ایسے 70,000 گناہوں کی شفاعت کا باعث بنے گا جو دوزخ میں جا چکے ہوں گے، وہ دوزخ سے نکلوا کر جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ جو آج کی رات یعنی ماہ رجب کی پہلی رات، پہلی جمعرات نوافل پڑھے گا، عبادت کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، استغفار کرے گا، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے گا، اور اسی طرح صدقہ خیرات کرے گا، اللہ رب العزت ہمیں اعمال سے اس مہینے کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ والا، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے
آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، کسی ایک پریشانی کا حل، کوئی ایک ایسی حاجت دلی مراد پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی اور آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اب یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ اللہ والو، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والا، سبحان اللہ لکھنے سے ایک تو آپ کو عمل کی اجازت مل جائے گی، دوسرا جنت میں آپ کے لیے ایک محل تیار ہو جائے گا۔ تو سبحان اللہ لکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ والو، اگلا عمل جو آپ نے آج کی رات کرنا ہے وہ بھی ذرا توجہ سے سن لیں۔ انس بن مالک اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رجب میں 10 رکعت نفل، ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے 20 رکعت نفل ادا کیے 10 سلاموں کے ساتھ، یعنی کہ اگر 10 رکعتیں پڑھنی ہیں تب بھی 2 کر کے، اگر آپ نے دوسری روایت کے مطابق 20 رکعتیں ادا کرنی ہیں تو تب بھی آپ نے 2 رکعت کر کے پڑھنی ہیں، 4 کی نیت نہیں کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رجب کی کسی بھی رات کو 10 یا پھر 20 نوافل اس طریقے سے پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الکافرون کو پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون 30ویں پارے میں، اور 3 بار سورۃ الاخلاص یعنی قل ھو اللہ احد کو پڑھا۔ جس طرح پہلی رکعت پڑھی اسی طرح دوسری رکعت بھی پڑھنی ہے، اور جس طرح آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں اسی طرح آپ نے 10 پڑھنی ہیں۔ اگر 20 پڑھنا چاہتے ہیں تو 20 رکعتیں بھی اسی طرح آپ نے ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کو یہ عمل پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے تو آپ کو اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رجب کی کسی بھی رات میں 10 رکعتیں یا پھر 20 رکعتیں اس طریقے سے پڑھی، جو طریقہ بھی میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے پاک فرما دیں گے، اس کے گھر کے اوپر، اس پڑھنے والے کے اوپر رحمتیں نازل فرما دیں گے، ہر طرح کی زمینی اور آسمانی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے پورا سال محفوظ رہے گا۔ اور اگلی بشارت کیا ہے؟ اللہ قبر کے اور آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اللہ والو، اگر دنیا کی پریشانیوں میں گھرے ہو، اگر 10 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو 10 اپنی حاجات ایک کاغذ پر لکھ لو، اگر 20 رکعتیں پڑھنی ہیں تو 20 حاجتیں کاغذ پر لکھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وہ نمازی نماز پڑھ کر فارغ ہوگا، جو اللہ رب العزت سے مانگے گا، اللہ رب العزت اس کی تمام حاجتیں پوری فرما دے گا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے، 10 رکعتیں پڑھنی ہیں تو 10 حاجتیں لکھ لو، اللہ سے مانگ لو اور مہر لگوا لو، تقدیر کے فیصلے کروا لو۔ اللہ والو، آج کی رات بڑی قیمتی رات ہے۔ اگر آپ کی حاجات، ضروریات، مسائل، پریشانیاں زیادہ ہیں تو دوسری روایت کے مطابق 20 رکعتیں پڑھو اور اپنی 20 حاجتیں، 20 دعائیں، 20 مسائل کو کاغذ پر لکھ لو۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ انتہائی آسان سا اور چھوٹا سا یہ عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں یہ بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں، تو ان کلمات کے ذریعے اللہ کی حمد و ثنا کرو۔ ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔
اور ایک تسبیح آپ نے درود پاک کی پڑھنی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ چاہیں تو اتنا درود پڑھ لیں، آپ چاہیں تو درود ابراہیمی کو مکمل پڑھ لیں۔ میں تو درود ابراہیمی کو مکمل ہی پڑھتی ہوں، آپ چاہیں تو اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تسبیح آپ نے درود پاک کی کرنی ہے اور ایک تسبیح آپ نے ملائکہ کی کرنی ہے۔ اس کے بعد وہ حاجتیں جو آپ نے کاغذ پر لکھی ہیں وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ اب پیش کرنا تیرا کام ہے، توجہ کرنا نبی مکرم شفیع معظم آمنہ کے لال آپ کے اور میرے لجپال کا کام ہے، تیری جھولی بھرنا عرش والے کا کام ہے۔ اللہ والو، یہ عمل آپ نے رجب میں کسی بھی رات یہ عبادت آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آج نوچندی جمعرات ہے یا پہلی جمعرات ہے یا پہلی رات ہے تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، نہیں۔ اللہ والو، کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے اگر آپ آج نہیں کر سکتے تو یہ نفلی عبادت ہے، یہ آپ پورے رجب میں کسی رات بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ اللہ رب العزت ماہ رجب کو ایسے ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے وہ خود چاہتا ہے، اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے، اپنے احکامات کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق فرمائے۔ آج ماہ رجب کی پہلی جمعرات بھی ہے اور پہلی رات بھی ہے اور 2025 کی بھی پہلی جمعرات ہے۔ آپ سب لوگوں کو میری طرف سے ماہ رجب المرجب کی بے حد مبارک ہو اور سال نو 2025 کی بھی بڑی بڑی مبارک ہو۔ آج یہ چھوٹا سا عمل آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ نے 10 رکعتیں پڑھنی ہیں تو 2 کی نیت کے ساتھ آپ پڑھیں گے، 4 کی نیت نہیں کرنی۔ اگر آپ نے 20 رکعتیں پڑھنی ہے تب بھی آپ 2 کی نیت کریں گے، 4 کی نیت نہیں کرنی۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے، پھر اللہ اکبر کہنا ہے اور ثنا کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 بار سورۃ الکافرون اور 3 بار ہی سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ کافرون اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے اسی طرح کر کے 2 رکعتیں کر کے آپ نے 20 رکعتیں پوری کر لینی ہے۔ 10 پڑھنی ہے تو 10 اسی طریقے سے پوری ہوں گی کہ ہر رکعت میں 3 بار سورہ کافرون اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور ایک تسبیح آپ نے درود پاک کی کرنی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو پھر جو حاجتیں آپ نے کاغذ پر لکھی ہیں وہ حاجتیں اپنے رب کے سامنے پیش کر دینی ہے، پھر میرا رب جانے اور رب کا کام جانے کہ کیسے پوری ہونی ہے۔ تو آپ نے اللہ سے التجا کرنی ہے کہ آپ کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، جو بھی آپ کے ساتھ معاملات ہیں جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، گھریلو معاملات ہیں، بچیوں کے معاملات ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، کاروباری مسائل